بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما کتاب المتاجر، مسائل میں سے پہلا مسئلہ اس درس میں مورد بحث واقع ہوگا۔ خلاصۃ الدرس، اس درس میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ آیا اگر درختوں کے پھل خود درختوں کے اوپر موجود ہوں تو اس صورت میں آیا ان پھلوں کو ان کی جنس، البتہ یہاں پر مراد جنس سے یعنی وہی نوع خاص ہے، کے ساتھ آیا بیچا جا سکتا ہے یا نہیں بیچا جا سکتا؟ مثلا آیا کھجور کو کھجور کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے؟ وہ کھجور جو ابھی درخت پر موجود ہے اور اسے اتارا نہیں گیا ہے، آیا اس کو دوسری کھجور تر کے ساتھ یا مثلا خشک کے ساتھ اس کی بیع جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی طرح کھجور کے علاوہ باقی پھل، انگور ہیں، سیب ہیں، ناشپاتی ہے، ان کو اگر یہ ابھی درختوں پر موجود ہیں ان کو اسی سیب کو سیب کے ساتھ بیچنا، ناشپاتی کو ناشپاتی کے ساتھ بیچنا، انگور کو انگور کے ساتھ بیچنا، آیا ایسی بیع صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں لا یجوز بیع الثمرۃ بجنسھا علی اصولھا، جائز نہیں ہے ثمرہ کی بیع یعنی پھلوں کی بیع ان کی جنس کے ساتھ یعنی ان کی اسی نوع خاص کے ساتھ، البتہ اس صورت میں کہ جب یہ ثمرہ کیا ہوں علی اصولھا یعنی درختوں پر موجود ہوں۔ جیسا کہ مثلا فرض کریں انگور کو انگور کے ساتھ بیچنا یا انگور کو کشمش کے ساتھ بیچنا، اسی طرح کھجور کو کھجور کے ساتھ تر کھجور کے ساتھ بیچنا یا خشک کھجور کے ساتھ بیچنا، کہتے ہیں ایسی بیع جائز نہیں ہے۔ نخلاً کانا، چاہے وہ نخل ہو یا غیرہ ہو یا نخل کا غیر ہو یعنی باقی پھل ہوں، تو ان کی بیع جائز نہیں ہے۔ البتہ اتارنے کے بعد اگر درخت سے ان کو اتار لیا جائے تو اس کے بعد ان کی بیع اس صورت میں جائز ہے کہ اگر وہ وزن میں اور خشک اور تر ہونے میں مساوی ہوں، تو یعنی اگر درخت سے اتار لیے گئے ہیں تو وزن بھی ایک جیسا ہو اور خشک اور تر ہونے کے حساب سے بھی ایک جیسا، تو پھر ان کی بیع جائز ہوگی۔ اب یہ بیع جائز کیوں نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ نخل کے بارے میں دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس میں علماء کا اجماع ہے، نخل کے بارے میں علماء کا اجماع ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک روایت ہے، اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ روایت جو ہے اس مورد میں ہے کہ جب تر کھجور کو خشک کھجور کے مقابلے میں بیچا جا رہا ہو تو اس میں اس طرح ہے کہ اگر وزن برابر بھی ہو، مثلا 10 کلو کھجور کو جو کہ تر ہے آپ اس کو 10 کلو اس کھجور کے ساتھ بیچ رہے ہیں جو خشک ہے، تو کہتے ہیں اگرچہ ان کا وزن مساوی ہے لیکن مساوی ہونے کی صورت میں جب وہ تر کھجور خشک ہوگی تو اس کا وزن کم ہو جائے گا، پر جب وزن کم ہو جائے گا تو یہاں پر کیا ہے، گویا کہ ربا لازم آئے گا۔ وزن جب کم ہو جائے گا تو ربا لازم ہو جائے گا، اس لیے اس کی بیع صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ کھجور ابھی درخت کے اوپر موجود ہے تو اندازہ لگایا جائے گا، یعنی تخمین کے ساتھ اس کا وزن کا اندازہ لگایا جائے گا کہ اتنا وزن ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جو آپ دے رہے ہیں، لیکن جب وہی درخت سے جو اوپر ہے اس کو جب اتارا جائے گا تو ممکن ہے اس کا وزن وہ جو آپ نے اندازہ لگایا تھا وہ نہ ہو، اس سے کم وزن ہو، اور چونکہ اکثر ہوتا بھی ایسے ہے کہ معین مقدار یعنی وہ جو اندازہ لگایا گیا ہے بے عین ہی وہی ثابت نہیں ہوتا ہے،
تو بس یہاں پر بھی ربا لازم آتا ہے، تو اس طرح اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ او غیرہ، یا کہتے ہیں وہ مبی کیا ہو، غیر ناخل ہو، جس کا آپ ثمرہ بیچ رہے ہیں، مثلا سیب ہیں وغیرہ، تو ان کی بھی کیا کہتے ہیں، ان میں بھی بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے درختوں کے اوپر جب وہ موجود ہیں۔ تو اس میں بھی یہی دو دلیلیں بنتی، ایک دلیل یہ بنتی ہے کہ یہی جو ناخل میں آئی ہے کہ اگر تار کو خشک کے ساتھ بیچا جائے تو اس سے کیا ہوگا، ربا لازم آتا ہے، تو یہی دلیل جو ناخل میں آئی ہے باقی پھلوں میں بھی آ سکتی ہے کہ اگر جو درخت پر موجود ہیں اگر ان کو خشک پھلوں کے مقابلے میں بیچا جائے وزن میں اگر وہ مساوی ہو، لیکن بعد میں جب اگر ان کو خشک بعد میں جب وہ خشک ہوں گے تو ظاہر ہے ان کا وزن کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ تو اس طرح، اور دوسرا یہی کہ مثلا جب درخت کے اوپر موجود ہیں تو ان کا جو وزن کا اندازہ لگایا جا رہا ہے بعین ہی اسی اندازے کے مطابق وزن کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اکثر ہوتا بھی ایسے ہے کہ وہی وزن نہیں آتا ہے، اور ادھر سے آپ نے جس وزن میں دی ہیں اب وہاں پر کمی بیشی ہو سکتی ہے، مثلا اس کا وزن زیادہ ہو سکتا ہے یا کم بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر بھی ربا ثابت ہو رہا ہے، لہذا ان دو کی بیع جو ہے دونوں کی، یعنی چاہے ناخل ہو یا غیر ناخل ہو، بیع صحیح نہیں ہے جب تک وہ درختوں پر موجود ہیں۔ اب کہتے ہیں وَيُسَمَّى فِي النَّخْلِ الْمُزَابَنَةُ، یہ بیع نخل میں، یعنی نخل کو، کھجور کے ساتھ بیچنا، یہ اس کا نام رکھا جاتا ہے مزابنہ، یعنی مفاعلہ سے۔ اسے مزابنہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی زبن سے ہے، اور زبن کا معنی ہوتا ہے دفع کرنا، اپنے آپ سے دور کرنا، دفع کرنا، اور اسی سے ہے قرآن کا ہے سند اور زبانیہ، کہ فرشتے جو ہیں مثلا جہنمیوں کے جہنم کی طرف راندیں گے، دور کریں گے، بھگائیں گے جہنم کی طرف۔ تو یہ مزابنہ میں چونکہ ناخل میں یہ ہوتا ہے کہ جب بائع اور مشتری معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو احتمال غابن تو وہاں پر پایا جاتا ہے کیونکہ درخت کے اوپر ہے، اب دونوں نے تخمین یعنی اندازے کے ساتھ وزن بتانا ہے، تو ان میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ غابن جو ہے، خسارت جو ہے، یہ دوسرے کے اوپر وارد ہو، یعنی اپنے آپ سے دور کرتا ہے اور دوسرے کی طرف ڈالنا چاہتا ہے، اور اسی طرح دوسرا اس کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے اس کو، تو اس لیے اس کو نخل میں اس بیع کو مزابنہ کہا جاتا ہے۔ وخص التعریف بالنخل للنص علیہ، کہتے ہیں اس کو صرف نخل کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں چونکہ اس کے بارے میں ہی نص آئی ہے تو اس لیے اس کو اس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ مسائل الاولا، پہلا مسئلہ فرماتے ہیں لا یجوز بیع ثمرۃ بجنسها اے نوعها الخاص کالعنب بالعنب والزبیب والرطب بالرطب والتمر علی اصولها۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے پھلوں کی بیع ان کی جنس کے ساتھ، البتہ جنس سے مراد یہاں ان کی نوع خاص ہے، نہ کہ جنس جو اصطلاح میں جنس ہے وہ مراد ہے۔ اے بے جنس یعنی اے نوع خاص، یعنی اس کی نوع خاص کے ساتھ اس کو بیچنا، کل عنب بالعنب، جیسا کہ انگور کو انگور کے ساتھ بیچنا، یا انگور کو زبیب یعنی کشمش کے ساتھ بیچنا، والرطب بالرطب، اسی طرح رطب کو رطب کے ساتھ بیچنا، یعنی تازہ کھجور کو تار کھجور کے ساتھ، والتمر یا تازہ کھجور کو خشک کھجور کے ساتھ بیچنا۔ کب بیع جائز نہیں؟ علی اصولها، جب تک وہ اپنی اصول پر باقی ہیں، یعنی درختوں کے اوپر موجود ہیں۔ اما بعد جمعها، لیکن اگر درختوں سے ان کی جمع آوری کر دی گئی ہے، ان کو اتار لیا گیا ہے، فیصح مع التساوی، تو تساوی کی صورت میں ان کی بیع جائز ہے۔ تساوی، البتہ یہاں پر تساوی سے مراد صرف وزن یا قیل میں تساوی نہیں ہے بلکہ خشک اور تر ہونے میں بھی تساوی ہو، تو اس صورت میں یہ بیع صحیح ہوگی۔ اگر ایک خشک ہے تو دوسری بھی خشک ہو، اگر ایک تر ہے تو دوسری بھی تر ہو۔ بیع جائز نہیں ہے نخلا کان المبیع ثمرہ او غیرہ، چاہے وہ مبیع جس کو بیچا جا رہا ہے وہ نخل ہو یا نخل کا غیر باقی درختوں کے پھل وغیرہ ہوں، بس نخلا کان المبیع ثمرہ،
کہ نخل ہو وہ بھی کہ جس کا ثمرہ آپ بیچ رہے ہیں، او غیرہ یا نخل کا غیر ہو، من الثمار باقی پھلوں میں، اجماعاً فی الاول نخل کے بارے میں تو اجماع ہے، وعلی المشہور فی الثانی اور باقی پھلوں کے بارے میں بھی مشہور یہی ہے، ساتھ تعدیۃ للعلت المنصوصۃ فی المنع من بیع الرطب بالتمر، ساتھ تعدی کرتے ہوئے اس علت کی کہ جو علت منصوصہ ہے یعنی نص میں آئی ہے، البتہ رطب کی تمر کے ساتھ بیع کے بارے میں، تر کھجور کی خشک کھجور کے ساتھ بیچنے کے بارے میں جو روایت آئی ہے، نص آئی ہے، اس میں جو علت ہے وہی علت کا مثلا تعدی کریں گے، بڑھائیں گے ان پھلوں میں بھی۔ وہ علت کیا تھی؟ واہیا نقصان ہو عند الجفاف، کیونکہ جب آپ تر کھجور کو خشک کھجور کے برابر بیچیں گے تو یہ تر کھجور کم ہو جائے گی، عند الجفاف جب یہ خشک ہو جائے گی، ان بیعت بجابس، البتہ اگر اس کو جب خشک کھجور کے بدلے میں بیچا گیا تھا، تو یہی علت باقی پھلوں میں بھی آئے گی۔ جب آپ تر پھلوں کو بیچتے ہیں خشک کے بدلے میں تو کہتے ہیں تو یہ بھی کیا ہو جائیں گے، ان کا وزن بھی کم ہو جائے گا۔ تعدیۃ للعلت المنصوصۃ، تعدی کرتے ہوئے بڑھاتے ہوئے اس علت کو کہ جو نص میں آئی ہے، فی المنع من بیع رطب بالتمر، کہ جس میں رطب کی بیع کو تمر کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور اس منع کی جو نص میں علت آئی ہے وہ یہ کیا ہے، وَهِيَ نُقْصَانُهُ عِنْدَ الْجِفَافِ، کہ وہ تر کھجور جو ہے کم ہو جائے گی خشک ہونے کی صورت میں، ان بیعابس اگر اس کو بیچا گیا ہو خشک کے ساتھ، تو یہ علت یہاں پر بھی آ سکتی ہے۔ وَتَطَرُّقِ احتمال زیادت فی کل من العوضین الربویین، اور دوسرا جو دلیل بن رہی ہے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جاری ہو جائے گا یہ زیادتی کا احتمال فی کل من العوضین الربویین، ہر دو عوض میں جو کہ ربوی ہیں، چونکہ کیل اور وزن والے جو ہوں انہیں ربوی کہا جاتا ہے، وہ چیزیں کہ جن کو وزن یا پیمائش کے ساتھ بیچا جاتا ہے وہ ربوی ہیں، اور چونکہ یہ یہاں پر وزن کے ساتھ بیچی جاتی ہے تو جب یہ درخت کے اوپر موجود ہے تو اس میں زیادتی کا بھی احتمال ہے، کمی کا بھی احتمال ہے، بس اگر ایک چیز زیادہ ہو گئی اور دوسری کم ہو گئی تو یہاں پر بھی زیادتی کا احتمال جاری ہوتا ہے، لہذا گویا کہ ربا لازم آتا ہے۔ ولا فرق فی المنع بین کون ثمن منہا و من غیرہا، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے منع میں کہ چاہے ثمن اسی درخت کے پھلوں سے ہو و من غیرہا یا اس کے غیر سے ہو۔ مثلا فرض کریں کہ آپ ایک کھجور کے پھل خرید رہے ہیں اور اس کی ثمن کہتے ہیں کہ اسی کی مثلا پھلوں سے میں آپ کو فرض کریں آپ اس درخت کے پھل خرید رہے ہیں 100 کلو پھلوں کے کھجور کے عوض میں، کہتے ہیں اسی درخت کے 100 کلو کھجور میں آپ کو دوں گا۔ اب اتارنے کے بعد اگر 100 ہو گئے پورے ہوئے کچھ نہ بچا تو یہاں پر بھی یہ بیع صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ بیع شے بنفس ہی ہو جائے گی اور یہ سفیہانہ بیع ہے اور یہ باطل ہے۔ اور اسی طرح اگر کچھ بچ گیا، بچ جانے کی صورت میں بھی مثلا اگر 110 کلو وزن ہوا اور 100 کلو اس نے بیع کو دیے اور 10 اپنے لیے، تو یہاں پر بھی یہ ایک چیز یعنی بیع شے بے جزء ہی ہو جائے گا اور یہ بھی سفیہانہ بیع ہے اور یہ بیع باطل ہے۔ پس ولا فرق فی المنع بین کون ثمن منہا، کوئی فرق نہیں ہے کہ ثمن جس کو قرار دیا جا رہا ہے وہ اسی درخت کے پھلوں سے ہے، وَمِنْ غَيْرِهَا یا اس درخت کے غیر کے پھلوں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَظْهَرَ مَنْعًا، اگرچہ جو پہلی قسم ہے یعنی درخت کے اسی درخت سے یعنی اس کے پھلوں کو ثمن قرار دینا یہ من کے اعتبار سے اظہر ہے، چونکہ جیسا کہ عرض کیا ہے کہ یہ بیع یا تو بیع شے بے نفس ہی ہو جائے گا یا بیع شے بے جزء ہی، کسی شے کی بیع اسے خود اسی کے ساتھ یا اس کی جز کے ساتھ۔ وَتُسَمَّى فِي النَّخْلِ مُزَابِنَةً وَهِيَ مُفَاعِلَةٌ مِنَ الزَّبْنِ وَهُوَ دَفْعُ وَمِنْهُ الزُّبَانِيَّةُ،
نام رکھا جاتا ہے اس بے کا نخل میں مزابنہ، اور مزابنہ جو ہے یہ مفعلہ ہے زبن سے۔ زبن کا کیا مطلب ہے؟ وہ دفع، یعنی کسی چیز کو دفع کرنا، دور کرنا، ومنہ الزبانیہ، اور اسی سے ہے جو فرشتوں کے لیے سند و زبانیہ کہا جا سکتا ہے قرآن کی آیت میں کہ وہ فرشتے کہ جو جہنمیوں کو راندیں گے، دور کریں گے، جہنم کی طرف راندیں گے۔ اچھا، مزابنہ کہتے ہیں، کیوں اس کو مزابنہ کہا جاتا ہے؟ سمیت بذالک لبنائها علی التخمین المقتضی للغبن، اس کا نام یہ مزابنہ اس لیے رکھا جاتا ہے چونکہ اس کی بنا رکھی گئی ہے تخمین پر۔ اس بے میں جب درخت کے اوپر پھل موجود ہیں تو تخمین اور اندازہ ہی لگایا جاتا ہے، اور یہ تخمین المقتضی للغبن، یہ اقتضا کرتا ہے غبن کا۔ مثلا اندازہ اگر صحیح نہ ہوا تو یا بے کو غبن ہے یا مشتری کو، اگر زیادہ ہو گئے تو بے کے لیے، اگر کم ہوئے تو مشتری کو اس میں خسارہ۔ فَيُرِيدُ الْمَغْبُونُ دَفْعَهُ، اب مغبون چاہتا ہے کہ اس کو اپنے سے دفع کرے، وَالْغَابِنُ خِلَافَهُ، اور غابن چاہتا ہے کہ نہیں اس کو اس کی طرف دھکیلے۔ فَيَتَدَافَعَانِ، پس وہ ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں، ایک اس کو اس کی طرف دفع کرتا ہے، غابن مغبون کی طرف اور مغبون غابن کی طرف۔ تو اس وجہ سے اس کا نام، چونکہ اس میں ایک دوسرے کی طرف دفع کرنا ہے، اس لیے اسے مزابنہ کہا۔ وَخُصَّ التَّعْرِيفُ بِالنَّخْلِ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ، اور اس تعریف کو نخل کے ساتھ کیوں خاص کر دیا گیا ہے؟ باقیوں کے لیے بھی تو یہ ہو سکتا ہے، ان میں بھی تو اسی طرح ہے، درختوں کے اوپر جب پھل ہیں، جب آپ اس کا وزن تخمیناً لگائیں گے تو اس میں بھی غبن کا احتمال ہے، اور اس میں بھی ایک دوسرے کی طرف غبن کا دفع کرنا ہے۔ کہتے ہیں اس تعریف کو نخل کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا ہے للنص علیہ، چونکہ اس کے بارے میں اسی کے اوپر نص آئی ہے بخصوص ہی، خاص کر نخل کے بارے میں۔ مفسراً بھی المزابنۃ، کہ جس میں تفسیر بیان کی گئی ہے مزابنہ کی، فی صحیحۃ عبد الرحمن بن ابی عبداللہ عن صادق علیہ السلام، ایک روایت ہے صحیح ہے عبد الرحمن بن ابی عبداللہ کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ وَأُلْحِقَ بِهِ غَيْرُهُ، اس کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے اس کے غیر، یعنی باقی پھلوں کو، لما ذکرنا ہو، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی باقی پھلوں کی بھی بے اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ ان میں بھی یہی علت جو یہاں پر نص میں آئی تھی وہ موجود ہے۔ وفی الحاق الیابس وجہ، اور کہتے ہیں ملحق کرنا یابس کو اس کے ساتھ اس میں بھی ایک وجہ پائی جاتی ہے، ورطب نظر، اور رطب کے ساتھ اس کو ملحق کرنا، کیونکہ خشک پھلوں کی بے میں مثلا نخل کے ساتھ اس کو ملحق کرنا اس میں تو وجہ ہے، لیکن رطب کو اس کے ساتھ ملحق کرنا اس میں اشکال ہے۔ یعنی شہید ثانی فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ بات جو کہہ رہے تھے کہ پھلوں کے ان کی جنس کے ساتھ بیچنا صحیح نہیں ہے، کہتے ہیں اس صورت میں تو اس میں وجہ پائی جاتی ہے کہ ایسا کرنا ممنوع ہے، لیکن جب وہ درخت کے اوپر موجود ہیں، تر ہیں، تو وہاں پر اس کو اس کے ساتھ ملحق نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب درخت پر باقی پھل موجود ہوں تو اس وقت ان کی جو مثلا ان کا معین کرنا ہے وہ کیل یا وزن کے ساتھ نہیں ہے۔ بس جب کیل اور وزن کے ساتھ نہیں ہے اور صرف مشاہدہ ہی کافی ہے، اگر تخمین لگایا اور وہ زیادہ یا کمی ہو بھی گئی تو اس صورت میں چونکہ وہ کیلی یا وزنی نہیں ہے لہذا ربا لازم نہیں آتا ہے۔ پس ان کو باقی کو یابس کھجور کے ساتھ ملحق کرنے میں وجہ ہے، لیکن رطب کے ساتھ وَأُلْحِقَ بِهِ غَيْرُهُ، یعنی ملحق کیا گیا ہے اس نخل کے ساتھ اس کے غیر کو، لما ذکرنا ہو، اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم نے ذکر کی ہے، چونکہ وہاں پر بھی آیا تھا کہ اس سے ربا لازم آتا ہے، زیادتی اور کمی کا احتمال ہے، لیکن کہتے ہیں یہ الحاق وفی الحاق الیابس وجہ، خشک کھجور میں ان خشک پھلوں کا ملحق کرنا اس میں تو واجب پائی جاتی ہے، یعنی گویا کہ اسی طرح ہی ہے، لیکن وہ رطب نظر، رطب میں ان کو ملحق کرنا اس میں اشکال ہے، چونکہ رطب کی صورت میں جب وہ درخت پر ہیں تو کہتے ہیں وزن لازمی نہیں ہوتا، قیل لازمی نہیں ہوتا، اور ربا تب لازم آتا ہے جب وزن یا قیل ہو، اور رطب کی صورت میں جب یہ درخت پر ہیں تو مشاہدہ اور تخمین ہی کافی ہے اور یہ ربوی نہیں بنیں گے، اس لیے اس کے ساتھ ملحق کرنے میں اشکال ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔